بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کے گوشے گزار کرنے لگے ہو اللہ کے ایک ولی ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ کا انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ۔ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ ایک محفل میں لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ محفل ختم ہونے پر تمام لوگ چلے گئے، مگر ایک تاجر وہاں بیٹھا رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے باندھ لیا کہ یہ تاجر مجھ سے کوئی حاجت بیان کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کے آنے کا مقصد دریافت کیا۔ تاجر نے کہا کہ میں نشاپور کا تاجر ہوں، میرے پاس شہر اصفہان سے ایک بیوپاری آیا تھا۔ اس نے مجھ سے کچھ مال ادھار لیا اور وعدہ کیا کہ آئندہ سال اس مال کی رقم ادا کر دے گا، مگر 1 سال گزرنے کے باوجود وہ ادائیگی پر آمادہ نظر نہیں آتا۔ اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ ہرات شہر میں آ کر ٹھہرا ہوا ہے، مگر نشاپور نہیں آنا چاہتا کہ کہیں میں اس سے رقم نہ مانگ لوں۔ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ میں اس معاملے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تاجر نے کہا، حضور، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں فوری طور پر ہرات پہنچنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے اپنی رقم واپس لے سکوں، لیکن میری مجبوری میری راہ میں حائل ہے۔ اگر آپ میری مدد فرمائیں تو میں آپ کا ساری زندگی احسان مند رہوں گا۔ ابو عثمان نے دریافت کیا کہ تمہاری مجبوری کیا ہے؟ وہ تاجر جھجکتے ہوئے کہنے لگا کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک کنیز پسند آئی تھی جس کو میں نے خرید لیا تھا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو تنہا گھر میں رکھتا ہوں تب بھی خطرہ درپیش رہتا ہے، اور اگر اسے سفر پر ہمراہ لے جانے کا سوچتا ہوں تو اس صورت میں بھی مشکلات نظر آتی ہیں۔ اگر آپ اس کنیز کو اپنے پاس بطور امانت رکھ لیں تو میں واپس آ کر اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تمہاری واپسی کا امکان کب تک ہے؟ تاجر نے بتایا کہ زیادہ سے زیادہ 3 ماہ کا عرصہ لگے گا اور میں واپس لوٹ آؤں گا۔ ابو عثمان تاجر کی بات سن کر چند لمحے سوچتے رہے اور پھر تاجر سے کہنے لگے، اس کنیز کو میری بیوی بچوں کے پاس چھوڑ دو اور اس کو اس بات کی سختی سے تاکید کر دینا کہ وہ میرے حجرے کی جانب ہرگز نہ آئے۔ تاجر یہ سن کر حشف ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر کنیز کو ابو عثمان کی بیوی بچوں کے پاس چھوڑا اور خود ہرات کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ ہرات پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ مذکورہ تاجر وہاں سے غزنی جا چکا ہے، تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے غزنی روانہ ہو گیا۔ ادھر ابو عثمان اس کوشش میں تھے کہ کسی بھی طور پر ان کی نگاہ اس کنیز پر نہ پڑے، اس لیے وہ گھر میں بہت کم آنے جانے لگے تھے۔ دوسری جانب آپ کی بیوی عورت ہونے کے باوجود کنیز کی خوبصورتی سے بہت متاثر تھی۔ وہ اکثر دل میں سوچتی کہ ایسی کنیز کو تو کسی محل میں ملکہ بن کر رہنا چاہیے تھا۔ ایک روز ابو عثمان کی بیوی نے آپ سے کہا کہ آپ غور سے اس کنیز کو دیکھیں، اس کی خوبصورتی دیکھ کر آپ بھی حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ ابو عثمان نے کہا، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ میں کیسے کسی عورت پر نظر ڈال سکتا ہوں؟ آپ کی بیوی نے کہا، اس میں مشکل والی کون سی بات ہے؟ کنیز گھر میں ہی موجود ہے، آپ جب چاہیں اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بات کر کے آپ کی بیوی نے ایک طرح سے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے لاشعوری طور پر آپ کا دھیان اس کنیز کی طرف منتقل ہوتا جا رہا تھا۔ ایک روز ابو عثمان اپنے حجرے میں موجود تھے کہ اچانک حجرے میں کنیز داخل ہو گئی۔ ابو عثمان اس کا حسن و جمال دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے، مگر کنیز آپ کو دیکھ کر ذرا برابر بھی پریشان نہ ہوئی اور بڑے اعتماد سے کہنے لگے، کیا آپ ہی ابو عثمان ہیں؟ آپ نے کہا، ہاں، میں ہی ابو عثمان ہوں۔ ابو عثمان نے پوچھا، تم یہاں حجرے میں کس لیے آئی ہو؟ اس پر کنیز کہنے لگی، میں یہاں آپ سے یہ دریافت کرنے آئی ہوں کہ وہ جو تاجر مجھے آپ کے پاس بطور امانت رکھ کر گیا ہے وہ کب تک واپس آئے گا؟ آپ نے جواب دیا کہ اس نے 3 ماہ بعد آنے کا کہا تھا، مگر مقررہ مدت تو یقیناً گزر چکی ہے۔ بہرحال امید ہے کہ وہ جلد واپس لوٹ آئے گا۔ کنیز کہنے لگی، ٹھیک ہے،
وہ آ جائیں گے، مگر میں کیا کروں؟ میرا تو یہ دم گھٹنے لگا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ میں کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی۔ آخر مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ کنیز کے انداز میں ایک قسم کا شکوہ تھا۔ ابو عثمان معلوم نہیں اس کا کیا جواب دینا چاہتے تھے، مگر غیر ارادی طور پر انہوں نے کنیز سے کہہ دیا کہ جب کبھی طبیعت اداس ہو تو یہاں چلی آیا کرو، میں تمہارا مسئلہ سن لیا کروں گا۔ ادھر خلاف توقع کنیز نے جب یہ الفاظ سنے تو اس کی خوشی کے انتہا نہ رہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کیا اور اگلے روز آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی، مگر اس کے جاتے ہی ابو عثمان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور خود سے کہنے لگے کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا؟ کنیز تو ایک طرح سے میری ایمان کا سودا کر کے چلی گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ لہٰذا اسی روز جس وقت آپ عشاء کی نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہے تھے، آپ کو اس کنیز کا خیال آ گیا، جس سے دل و دماغ پر ایک قسم کا سرور چھا گیا۔ الغرض یہ کہ کنیز کے تصور نے آپ کی پرسکون زندگی میں خلل ڈال دیا۔ لہٰذا آپ فوراً اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں سارا ماجرا سنا کر کہنے لگے کہ کنیز نے انہیں آزمائش کی بٹی میں ڈال دیا ہے۔ آپ کے پیر و مرشد نے پورا واقعہ سننے کے بعد کہا کہ اب میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تم سے کس نے کہا تھا کہ اس زہد شکن کنیز کو اپنے گھر میں پناہ دو؟ یہ سن کر ابو عثمان بچوں کی طرح رونے لگے، اس قدر آنسو بہائے کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی، اور اپنے مرشد سے کہنے لگے اگر وہ حسینہ چند دن مزید ان کے گھر میں رہے تو وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ مرشد فرمانے لگے ابو عثمان، میں اس سلسلے میں تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتا۔ ہاں، تم ارے شہر میں چلے جاؤ، وہاں یوسف بن حسین مقیم ہے، وہی تمہارے اس مسئلے کا حل بتا سکتے ہیں۔ ابو عثمان نے کہا ارے شہر تو نشاپور سے بہت زیادہ دور ہے۔ تو مرشد نے دو ٹوک لہجے میں کہا کچھ بھی ہو اب تو تمہیں وہاں جانا ہی پڑے گا۔ ابو عثمان کسی نہ کسی طور پر طویل سفر کرتے ہوئے 30 دن بعد ارے شہر پہنچ گئے اور لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی یوسف بن حسین رہتے ہیں۔ لوگ آپ کے سوال پر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے آپ یوسف بن حسین جیسے زندیق کے پاس کیا لینے جائیں گے؟ اس کو تو پورے شہر نے چھوڑ رکھا ہے۔ وہاں پر موجود ایک شخص نے کہا جناب، آپ تو خود شکل و صورت سے بزرگ معلوم ہوتے ہیں، مگر جب ابو عثمان یوسف بن حسین سے ملنے پر بضد رہے تو ایک شخص آپ کو یوسف بن حسین کے گھر تک پہنچانے کے لیے آپ کے ساتھ ہو لیا۔ آپ کو ساتھ لے جانے والے شخص نے آپ کو ایک دکان کے باہر کھڑا کیا اور خاموشی سے کھڑکی کے راستے دکان کے اندر دیکھنے کا اشارہ کیا۔ ابو عثمان نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے جس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور قریب ہی شراب کی سراہی رکھی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو عثمان نے کھڑکی سے نگاہیں ہٹا لی اور دل میں سوچنے لگے یہ شخص بلا میری کیا رہنمائی کرے گا؟ آپ کو ساتھ لانے والے شخص نے کہا اب فرمائیے ایسے شخص سے آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ ابو عثمان نے کہا میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، میں ابھی نشاپور واپس لوٹ جاؤں گا۔ نشاپور واپس آ کر ابو عثمان نے جب یہ واقعہ مرشد کو سنایا تو وہ سخت ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ ارے شہر کے لوگوں نے تمہیں ورغلایا ہے اور ایک سچے خدا رسیدہ شخص سے تمہیں ملنے نہیں دیا گیا۔ جب میں نے تمہیں خود کہا تھا کہ تمہارے مرض کا علاج یوسف بن حسین کے پاس ہے تو پھر تو نے میری بات کیوں نہ مانی؟ بہتر یہی ہے کہ دوبارہ جاؤ اور یوسف بن حسین سے ملو۔ ابو عثمان واپس آرے جانے ہی والے تھے کہ گھر سے ایک مرید نے آ کر عرض کیا حضرت گھر والے بہت پریشان ہیں، آپ فوراً گھر تشریف لے چلے۔ آپ نے مرید سے کہا کہ میں دوبارہ ارے شہر جا رہا ہوں، تم میرے گھر والوں کو اطلاع دے دینا۔ مرید نے دوبارہ موقع پا کر دھیرے سے آپ کے کان میں کہا کہ وہ رشکہور کنیز آپ کو بے حد یاد کرتی ہے۔ مرید کے بات سن کر آپ کو احساس ہوا کہ جیسے شیطان ایک بار پھر آپ کو ورغلا رہا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت پڑھی اور دوبارہ نشاپور سے روانہ ہو گئے۔ ارے شہر میں پہنچ کر پھر اسی شہر سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے بھی آپ کو پہچان لیا اور انتہائی خوشی کے عالم میں بولا آپ پھر آ گئے؟
آپ نے جواب دیا، ہاں میں یوسف بن حسین سے لازمی طور پر ملنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص افسوس کے عالم میں کہنے لگا، آپ پھر اس زندیق سے ملنے آ گئے ہیں، کاش آپ میں عقل ہوتی اور میں آپ کو سمجھا سکتا۔ بہر طور اس شخص نے آپ کو یوسف بن حسین کے پاس بھیج دیا۔ آپ کو دیکھتے ہی یوسف بن حسین بولے، ابو عثمان، تجسس بہت بڑی چیز ہے۔ تم نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر دکان کے ماحول کا جائزہ لیا تھا اور مجھ سے کوئی بات کہے بغیر واپس لوٹ گئے تھے۔ یہ سن کر ابو عثمان ہاں سے نادم ہوئے اور شرمندگی کا اظہار کیا۔ پھر وہ ابو عثمان سے کہنے لگے کہ اپنی آمد کی وجہ بتاؤ۔ آپ نے فرمایا، جو شخص تعارف کے بغیر ہی میرا نام پکارے اسے میں زبان سے کیا عرض کروں۔ اس وقت بھی وہ نوجوان لڑکا یوسف بن حسین کے پاس بیٹھا تھا اور قریب ہی سراہی بھی رکھی ہوئی تھی۔ یوسف بن حسین کہنے لگے، وہ تاجر ابھی واپس نہیں آیا، تم خوبصورت کنیز کو اپنے پاس کب تک رکھو گے؟ اب تو ابو عثمان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ وہ یوسف بن حسین سے کہنے لگے، حضرت، ایک طرف تو آپ اتنے روشن ضمیر ہیں اور دوسری طرف یہ بری عادت ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ یوسف بن حسین نے پوچھا کہ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ کیسی بری عادت ہے؟ ابو عثمان نے لڑکے اور سراہی کی طرف اشارہ کیا تو حسین بن یوسف کہنے لگے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اسی لیے اسے میں ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھتا ہوں اور خود ہی اسے پڑھاتا ہوں۔ اب تم پوچھو گے کہ سراہی کے اندر کیا ہے، تو وہ کوئی ناپاک چیز نہیں بلکہ رنگدار میٹھا شربت ہے۔ لہٰذا ان کی حقیقت جان کر ابو عثمان حیرت زدہ رہ گئے اور اپنی سوچ پر سخت نادم ہوئے۔ پھر یوسف بن حسین نے مسکراتے ہوئے ابو عثمان سے کہا کہ وہ نشاپور واپس چلے جائیں، کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ دوبارہ آئے ہیں وہ پورا ہو چکا ہے۔ ابو عثمان نے پوچھا، مگر وہ کس طرح؟ اس پر یوسف بن حسین بولے، آپ نے پہلی بار یہاں تک آنے میں 30 دن برباد کیے، پھر واپس گئے اور پھر دوبارہ آ گئے، اب پھر واپس جائیں گے، تو ذرا خود حساب لگا کر بتائیے کہ کتنے دن ہوئے؟ ابو عثمان نے حساب لگا کر بتایا، یہ پورے 120 دن ہوئے۔ یوسف بن حسین بولے، کیا آپ کا امتحان 120 دنوں کا تھا اور ان دنوں کو سفر میں نکال دیا گیا؟ اب آپ نشاپور واپس لوٹ جائیے اور آئندہ خود کو آزمائش کی بٹی سے دور رکھے۔ یوسف بن حسین کی ہدایت پر ابو عثمان واپس نشاپور چلے آئے اور اپنے مرشد کو سارا واقعہ سنا دیا۔ مرشد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور کہنے لگے، ہاں عثمان، آزمائش کے 120 دن تو کسی طرح گزر نہیں رہے تھے، لہٰذا میں نے تمہیں لمبے سفر پر روانہ کر دیا تاکہ تمہارا ایمان محفوظ رہے۔ اب تم گھر جاؤ۔ ابو عثمان جب گھر پہنچے تو بیوی نے بتایا کہ وہ تاجر آیا تھا اور اپنی کنیز کو واپس لے گیا ہے۔ عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔